بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام محمد، ایڈوائزر فوڈ گلگت بلتستان گورنمنٹ۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ کل امور کشمیر کے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے میڈیا میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے جو گندم وفاق سے آ رہی ہے وہ راستے میں بک رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ غیر ذمہ دارانہ بیان انہوں نے میڈیا میں دیا۔ تو میں اسی وجہ سے آج میڈیا میں آیا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا گندم کا ایک ایک دانہ گلگت بلتستان کا محفوظ طریقے سے سیف ہینڈڈ گلگت بلتستان کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے۔ کہیں کسی قسم کا کوئی گندم راستے میں بلیک نہیں ہو رہا، گلگت بلتستان کے اندر نہیں ہو رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان ایک ذمہ دار گورنمنٹ ہے اور ہم اس سے عوام کی اس امانت کے کسٹوڈین ہیں، اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اور وفاقی وزیر کا جو بیان ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، بہت غیر ذمہ دارانہ، بہت بیہودہ، شرمناک، انتہائی قابل مذمت بیان ہے۔ اگر ان کے پاس ایسے کسی قسم کا پروف ہے تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ جائیں اور وہ اپنی قانونی کارروائی کریں۔ گلگت بلتستان کے اندر ادارے ہیں، وفاق کے ادارے ہیں، وہ کسی کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہے تو آئے ہماری مدد کریں، ہم یہاں سے کیس انیشیٹ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے 2009 سے 15 لاکھ بوریاں سالانہ گلگت بلتستان کو ملتی ہیں، سبسڈائزڈ ویٹ ہے، اور یہ 2014 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے 6 ارب 30 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے بجٹ اسپیشلی گلگت بلتستان کے بجٹ میں شامل کیا، جس سے گندم کا جو بحران تھا وہ ختم ہوا۔ اور ہمیں اس وقت گلگت بلتستان کے اندر یہ جو گندم ہے 15 لاکھ بوریاں بہت کم پڑ رہی ہیں۔ ہم روزانہ 250 گرام کوٹا لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی 1 پاؤ کے قریب ہم لوگوں کو روزانہ دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا جو نیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ ہے 650 گرام روزانہ ہے۔ جس طرح پاک فوج اپنے جوانوں کو دے رہی ہے 650 گرام ماہانہ دے رہی ہے، تو اس لحاظ سے اس وقت جو 15 لاکھ بوریاں ہیں یہ بہت کم ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 50 سے 70% ہماری ریکوائرمنٹ پورا کر رہی ہے، جبکہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم 30 لاکھ بوریاں سالانہ ہماری اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو امور کشمیر کا یہ کہنا کہ ہم ضرورت کے مطابق گندم دے رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں دے رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کی کیلکولیٹر خراب ہے۔ ہماری ضرورت اس وقت 30 لاکھ بوریاں سالانہ ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے 15 لاکھ بوریوں کے ساتھ بھی کھیل کھیلا، اور پچھلے سال انہوں نے 45,000 بوریاں ہماری کٹوتی کی۔ یہ چاہتے تھے جب سے گورنمنٹ میں آ گئے کہ یہ ریٹ بڑھا دیں، انہوں نے 3 مہینے میں 5 مراسلے بھیجے، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں، اور تقاضا کیا کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ ریٹ بڑھا دے۔ ہم نے ریٹ نہیں بڑھایا، چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان کے لیے 5 سال کے لیے ٹیکس فری قرار دیا ہے۔ ایسی صورت میں ہم گندم کا ریٹ نہیں بڑھا سکے۔ انہوں نے یہی کیا کہ 45,000 بوریاں پچھلے سال کاٹیں۔ اس وقت تک اب تک تقریباً یہ جو ہے 3rd کوارٹر ہمارا جا رہا ہے، سال کا جو ہے 9واں مہینہ بھی آ رہا ہے، انہوں نے 60,000 بوریاں کٹوتی کی ہیں، اور یہی سلسلہ اگر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گندم کا بحران ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ گلگت بلتستان کے اندر کہیں بھی گندم کا کوئی بحران نہیں ہے۔ اگر کہیں بحران ہے تو ہمیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں نظر آتا ہے۔ اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری، یہ وزارت گنڈاپور کے پاس ہوتی تو یقیناً وہ یہ گندم افغانستان بیچ چکے ہوتے، فروخت کر چکے ہوتے، جہانگیر ترین جیسے آدمی جو ہیں وہ اس پر ہاتھ صاف کر چکے ہوتے۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ گندم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہماری حکومت آنے سے پہلے جون کے مہینے میں لوگوں کو گندم نہیں ملتی تھی، اور لوگ جو ہے ایک بڑا واویلا کرتے تھے کہ جون کا ہمیں کوٹا نہیں ملتا۔ ہم نے سنو بونڈ ایریاز کے لیے اگلے جون تک کا ہم نے ڈپازٹ ان کے سول سپلائی ہمارے جو ڈپارٹس ہیں ہم نے وہاں ڈپازٹ کیا ہے، اور جو سنو بونڈ ایریاز نہیں ہیں وہاں گندم ماہانہ پہنچ جاتی ہیں۔ ڈیجیٹل ہمارے پاس سے بریجز ہیں، ڈیجیٹل سکیلز ہیں، لوگ اپنا تولتے ہیں، لے جاتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں۔ ہاں البتہ پچھلے
چند سالوں سے جہاں الحمدللہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور حافظ حفیظ الرحمان کی سربراہی میں جو امن گلگت میں قائم ہوا، گلگت میں ایشوز آ رہی ہیں، ایک سیٹلمنٹ بہت ایک بڑی تعداد میں گلگت میں مائیگریٹ ہو رہی ہے اور ہم بھی ان کو مینیج کر رہے ہیں، ان تک بھی ہم آٹا پہنچا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری کشمیر کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. اور اگین میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک گمراہ کن ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اور جس طریقے سے وہ گلگت بلتستان کے بارے میں غیر سنجیدہ ہیں، انہوں نے کل فوڈ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی غیر سنجیدہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام تسلی رکھے کہ ہم جب تک ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں، ان کا جو بھی رائٹ ہے، حق ہے، ان کو پہنچے گا اور کوئی شخص کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکا. تھینک یو ویری مچ.